اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بچے خیر و عافیت ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم جماعت 8ویں کا اردو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے سیتا جی کی آہوزاری۔ سیتا جی کی آہوزاری یعنی رام چندر جی کے بنواس کے وقت۔ تو پیارے بچوں، یہ نظم سرور جہاں آبادی نے لکھی ہے، یہ انہی کی نظم ہے، اور اس میں انہوں نے سیتا جی کی آہوزاری یعنی رام چندر جی کو جب اپنے والدین کی طرف سے بنواس کا حکم ملا تو اس وقت سیتا جی پہ کیا گزرا، وہ سارا نقشہ اس میں سرور جہاں آبادی نے کھینچا ہے۔ تو اس میں انہوں نے سیتا جی کی محبت کو دکھایا ہے کہ وہ کس طرح اپنے شوہر رام چندر جی سے بے پناہ محبت کرتی تھی، انہیں چاہتی تھی، اور ان کی جدائی کو برداشت ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے جماعت 7ویں میں رام چندر جی کے حوالے سے ایک سبق پڑھا ہے۔ تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ رام چندر جی جو ہیں وہ ہندوؤں کے اوتار ہیں، اور جو وہ رام چندر جی جو ہیں وہ اجودھیا کے راجہ دشرتھ کے بیٹے تھے، اور راجہ دشرتھ کی جو پہلی رانی تھی، اس کی 3 رانیاں تھیں، ایک کوشلیا، کیکی اور سمترا، یہ بھی آپ نے اس میں پڑھا ہے، اور ان 3 رانیوں سے ان کو 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ تو رام چندر جی جو پہلی ان کے جو راجہ دشرتھ کی پہلی رانی تھی کوشلیا، ان کے بطن سے رام چندر جی پیدا ہوئے۔ تو باقی جو کیکی ہے ان سے بھرت، اور سمترا سے لکشمن اور شتروگھن پیدا ہوئے۔ اس طرح یہ 4 بھائی تھے۔ تو رام چندر جی جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بڑی رانی کوشلیا کے بطن سے تھے، اور بھرت کیکی سے، جبکہ لکشمن اور شتروگھن سمترا سے پیدا ہوئے۔ تو ان میں جو رام چندر جی سب سے بڑے تھے، اور وہ بڑے نیک، بہادر اور عقل مند بھی تھے، اور رواج کے مطابق بادشاہ کے تخت کا وارث بڑا بیٹا ہوا کرتا تھا، چونکہ راجہ دشرتھ بھی اپنا راج پاٹ رام چندر جی کو سونپنا چاہتے تھے۔ اور جب راجہ دشرتھ کی دوسری بیوی یعنی کیکی کو یہ پتہ چلا تو وہ بڑی خفا ہوئیں، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا سوتیلا بیٹا رام چندر جی اجودھیا پر راج کرے۔ تو یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، یہ آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے۔ اور کیکی اصل میں چاہتی تھی کہ ان کا حقیقی بیٹا بھرت کو وہ راجگدی پر دیکھنا چاہتی تھی، اور چونکہ ایک بار کیکی نے راجہ دشرتھ اپنے شوہر کی جان بچائی تھی، تو جس کے بدلے میں راجہ نے ان کی ایک مانگ پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے کیکی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور مانگ کی کہ رام چندر جی کو 14 برس کا بنواس دیا جائے اور بھرت کو گدی پر بٹھایا جائے۔ تو راجہ دشرتھ چونکہ اپنے وعدے کے پکے تھے، اس لیے انہیں کیکی کی یہ ضد پوری کرنا پڑی، اور راجہ دشرتھ نے رام چندر جی کو مجبوراً بنواس کا حکم دیا۔ تو جب انہیں بنواس کا حکم ملا رام چندر جی کو، تو ان کے ہمراہ ان کی بیوی سیتا اور بھائی لکشمن بھی بنواس کے لیے نکلے۔ تو انہوں نے اجودھیا چھوڑ کر وہ بنواس نکلے۔ تو اس وقت رام چندر جی کی بیوی سیتا جی پہ کیا گزرا، وہ سارا نقشہ سرور جہاں آبادی نے اس نظم میں کھینچا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ اس کا پہلا شعر ہے: ہمراہ اپنے بن کو مجھے نات لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو۔ تو پیارے بچوں، نات کا مطلب ہے شوہر یا آقا، اور ریکھا کا معنی ہے نشان یا لکیر، اور چرن کا مطلب ہے قدم۔ تو پیارے بچوں، یہ جو پہلا شعر ہے اس نظم کا، تو اس میں شاعر کہتے ہیں کہ رام چندر جی کی جو بیوی تھی سیتا، وہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں تمہارے پاؤں کی نشان ہوں، میں تمہارے پاؤں کی لکیر ہوں، میں اکیلی یہاں نہیں رہ سکتی ہوں۔ یعنی جہاں آپ کے جو پاؤں، میں آپ کے پاؤں کا نشان ہوں، اس کا معنی اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ
جہاں پر وہ جو رام چندر جی کے پاؤں پڑتے تھے تو وہاں پر ان کی بیوی سیتا کی بھی پاؤں پڑتے تھے، اور وہ کہتی ہے، تبھی وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے قدموں کا نشان ہوں، پاؤں کی نشان ہوں، میں اکیلی یہاں نہیں رہ سکتی ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ بن لے چلو، یعنی جنگل لے چلو، اور میں یہاں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہوں۔ اس کا دوسرا شعر ہے، نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا۔ تو پیارے بچوں، اس شعر میں شعر کی تشریح یوں ہے کہ اے میرے شوہر، میرا دل شیشے کی طرح نازک ہے، کمزور ہے، اگر آپ نے اس کو توڑ دیا پھر یہ واپس جڑ نہیں سکتا۔ جب آپ کوشش کرو گے اس کو جوڑنے کی، ملانے کی، جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ شیشہ جب ایک بار ٹوٹتا ہے پھر وہ نہیں ملتا، اس کو پھر کیا، وہ پھر دوبارہ وہ نہیں ٹھیک ہوتا۔ اسی طرح کہ سیتا جی کہتی ہے اپنے آقا، اپنے شوہر سے، اپنے محبوب سے کہ میرا جو دل ہے وہ شیشے کی طرح نازک ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا، اگر آپ نے اس کو توڑ دیا پھر یہ دوبارہ یعنی واپس یہ جڑ نہیں سکتا۔ تو یعنی کہ اس میں یہ کہتی ہے کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے چلو، میرے دل کو آپ مت توڑو۔ اور اس کا یہ جو شعر تیسرا ہے، راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی، کڑیاں وہ جس نے جیلی ہوں جیلے فراق کی۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں، سیتا کہتی ہے اپنے شوہر سے، جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں تو کبھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، میں نے عیش ہی عیش دیکھی، تو آپ کے بغیر یہ نہیں، یہ جو آپ کے بغیر یہ راتیں نہیں کاٹ سکتی، ہاں، یعنی میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، ہاں، میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہوں، آپ کے بغیر راتوں کو نہیں گزار سکتی ہوں، ہاں، اس لیے مجھے آپ اپنے ساتھ لے چلو۔ اور اس کا جو شعر چوتھا ہے، قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، سوامی مجھے تم نے نظر سے کیا جدا۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا تو پہلی جو بیٹی جب ہوتی ہے 20-25 سال اپنے والد کے گھر میں رہتی ہے، اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے، بعد میں اس کی شادی دوسرے گھر میں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ کہتی ہے سیتا اپنے شوہر سے، جب سے میں نے اپنے باپ کے گھر یعنی مائکے سے شادی کر کے یہاں آئی ہوں تو آپ نے مجھے بہت پیار دیا ہے، بہت محبت کیا ہے، اے میرے شوہر، اے میرے محبوب، آپ نے مجھے کبھی اپنے آپ سے الگ نہیں کیا، مجھے آپ سے الگ رہنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے اب بھی میں آپ سے الگ نہیں رہ سکتی ہوں، مجھے آپ اپنے ساتھ لے چلو، اور میں یہ جو زندگی کے دن آپ کے ساتھ جنگل میں ہی گزاروں گی۔ تو پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی، پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی۔ تو اس شعر میں شاعر نے یوں اس کو بیان کیا ہے کہ سیتا کہتی ہے کہ میں آپ کے جسم کا ایک حصہ ہوں، جس طرح آنکھوں میں پتلی ہوتی ہے اور اس کو جسم سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح میں آپ کے جسم کا ایک اٹوٹ حصہ ہوں، انگ ہوں، آپ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، آپ مجھے ساتھ لے چلو، مجھے یہاں مت چھوڑو، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اور اس کے بعد ہے، دکھ آج تک سہا نہ غم انتظار کا، مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا۔ تو اس شعر میں شاعر نے کچھ یوں فرمایا ہے کہ سیتا کہتی ہے کہ اے میرے شوہر، مجھے آج تک انتظار کی عادت نہیں رہی، کیونکہ مجھ پر اس زمانے کا کرم ہے، بھگوان کا کرم ہے، مجھے کبھی اس تکلیف سے دوچار ہونا نہیں پڑا کہ میں انتظار کروں آپ کی، میں ہمیشہ آپ کی نظروں میں ہی رہتی تھی۔ تو اس لیے کہ اس تکلیف سے مجھے دوچار ہونا کبھی نہیں پڑا ہے، تو اس لیے آپ مجھے یہاں مت چھوڑیے، آپ مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیے۔
صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، میں مر مٹوں گی دکھ جو یہ دم بھر اٹھاؤں گی۔ تو سیتا کہتی ہے اے میرے محبوب، اے میرے شوہر، اے میرے آقا، میں آپ کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں، نہیں کر سکتی، چاہے وہ کچھ لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، میں موت کو گلے لگا لوں گی، لیکن آپ کی جدائی ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ اور گھر میں جو چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو، گھر میں جو چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو، پاؤ گی بن سے آ کے نہ جیتا غریب کو۔ یعنی کہ اے میرے محبوب، میرے شوہر، آپ مجھے گھر میں اکیلے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، بنواس کے لیے جاؤ گے، مجھے یہیں چھوڑو گے۔ جب آپ جنگل سے گھر، جب آپ بنواس کے دن کاٹ کر واپس اپنے گھر آؤ گے تو آپ مجھے زندہ نہیں پاؤ گے، بلکہ آپ مجھے مردہ پاؤ گے۔ تو کیونکہ میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اس لیے یہ مطلب اس شعر میں کہتے ہیں کہ آپ مجھے مردہ پاؤ گے، زندہ نہیں پاؤ گے، کہ میں آپ کی جدائی ہرگز برداشت نہیں کر سکوں گی، تو میں آپ کی جدائی میں موت کو ہی گلے لگا لوں گی۔ تو پیارے بچوں، یہ آج ہم نے اس سبق کے یہ چند اشعار پڑھے، ان کی تشریح کی۔ انشاءاللہ ہمارا جو اگلا کلاس ہوگا اس میں ہم اسی آگے کے جو شعر ہیں ان کی تشریح کریں گے، یعنی اسی آگے کا جو سبق ہے اس کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔